اور یہ کیسے کام کرتا ہے آئے جانتے ہیں. briefly I'll introduce about the ORIC اور اس کے جو functions ہیں, ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیسے facilitate کر سکتے ہیں اور ہمارا کیا mission اور vision ہے, because without you people we cannot achieve anything. So we have a ORIC, Office of Research, Innovation and Commercialization. اس کا ایکرونیم ORIC بنتا ہے اور یہ کہاں پہ فزیکلی بیس کرتا ہے ایٹسیٹرا النظام کیمپس. It was established in 2015. 2015 میں بنایا گیا, جنرل عبد الخالق فرید کے دور میں یہ بنایا گیا. He worked hard for it. جی اس کا کچھ مشن بھی ہے. مشن کیا ہے جی؟ ٹو پروموٹ سوسائٹی بینیفٹڈ ریسرچ کلچر in RIFA and promote the innovative and entrepreneurship environment. میرے خیال سے آپ سب اس ٹرم سے سارے لوگ کو پتا ہوگا what do you mean by entrepreneurship. To conduct the quality research with ambition to grow knowledge economy and to create awareness and strengthen the university, government, industry linkages. To work on innovative projects and ideas and job creations. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آخر میں پھر اس کو ریوائز کروں گی, اس کو امفسائز کرتے ہوئے کہ ہمارے کیا ایریاز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ویژن ہمارا کیا ہے جی؟ ٹو بی امنگس, ٹو لیڈ دی پاکستان ان ٹرانسفارمیشن ان نالج بیسڈ اکانومی اینڈ ٹو بی رینک بیسٹ ان ریسرچ اینڈ انوویشن ایکسلنس انشاءاللہ. ORIC کا HR اسٹرکچر جو ہے, ڈائریکٹر ORIC ہے who work under the وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی, جو ہمارے کسی صاحب ان کے اندر کام کرتے ہیں, ڈائریکٹر ORIC. And we have a steering committee as well, ORIC کی, جو جس میں سارے deans اور directors کا پارٹ ہے. Twice in a year we meet and we discuss the policies and report of the university. جو آپ لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, different policies کو جنریٹ کرتے ہیں. اور then we have 2 managers, جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا واسطہ بھی پڑا ہوگا. ایک مینیجر ریسرچ مینجمنٹ ہے اور دوسرے مینیجر انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے. تو ریسرچ کی جو آپریشن کے مینیجر ہیں وہ خان صاحب ہیں, اور دوسرے محمد لطیف صاحب ہیں اور سعدی احمد بٹو صاحب ہیں. 3 لوگ موجود ہیں, اور جو لوگ پبلیکیشن ایوارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ملتے بھی ہوں گے لوگوں سے. واٹ وی آفر ٹو فیکلٹی ممبرس, ہم کیا آفر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جی آپ جو بھی اپنی ریسرچ ورک کرتے ہیں, واٹ یو ڈو, دیر از آؤٹ کم آف ریسرچ, یو کنورٹ یور ریسرچ انٹو سم پبلیکیشن, یا پبلیکیشن بناتے ہیں, یا کوئی ہارڈ کور چیز بنائی ہے, کوئی ویکسین بنائی ہے, کوئی آپ نے سرکٹ بنایا ہے, کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے, اس کو پیٹنٹ کراتے ہیں. یا پبلیکیشنس کے لیے جو جرنل میں پبلش ہوتے ہیں, بک میں پبلش ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ پبلیکیشن آنے میں کمپنی کلیم کرتے ہیں ORIC کو. سو وی ہیو اے پالیسی فار دیٹ, یعنی آپ کہ کن جرنلس کو, کن جرنل کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے HEC نے, ہم کن کو پبلیکیشن ایوارڈ دیں گے. ٹھیک ہے. دین ٹریول گرانٹ, اف یو وانٹ ٹو ٹریول انٹرنیشنلی اور نیشنلی فار ٹو اٹینڈ دی کانفرنسز, اپنے کسی پبلش ورک کو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ORIC آپ کو گرانٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. Then we have internal research grant. ORIC سے جو ہماری RIFA ORIC آپ کو internal seed money type ایک چیز ہے جو تمام faculty members کو ہم دیتے ہیں. It's about 1 lakh, 1.5 lakh کے قریب وہ ہے, اور آپ کے ڈپارٹمنٹل لیول پہ پرپوزلز ریڈی ہوتے ہیں اور پھر وہ ORIC میں پریزنٹ ہوتے ہیں. ORIC کی کمیٹی ہے جو اس کو فائنلائز کرتی ہے اور آپ لوگوں کو پھر یہ گرانٹ ملتی ہے ٹو اسٹارٹ یور سم ریسرچ. تو یہ RIA کے پاس, ORIC کے پاس موجود ہے. Then we have a facility to help you in filing your patents, کاپی رائٹس اور پیٹنٹس. آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو پیٹنٹ کرانا چاہتی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہے نا, زوگ ہے, پھر آپ کا موبائل لنک ہے, پھر کھادی کا برانڈ ہے, دیر از اے برانڈنگ آف آل دیس تھنگ. سو اف یو میک سم تھنگ ہارڈ کور, اور ایون یو آپ نے کوئی بک پبلش کی ہے, کوئی آپ نے پالیسی بنائی ہے, یو وانٹ اس کو کاپی رائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ORIC کے تھرو ہمارے اسٹاف موجود ہے, ول ہیلپ یو ان دیٹ. ہم اس کے پیسے بھی دیتے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہے, اس کے فنڈ ہے اس کا, اور ہم آپ کو پیٹنٹ فائل کرنے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. فیکلٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز, اف یو وانٹ ٹو پلان کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی آپ, تو ہم آپ کو ایڈوائس دیں گے, کنسلٹیشن دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر عائلہ ایگزیکیوٹ بھی کرا دیں, آپ اپنا اسٹاف دیجیے, ول ہیلپ یو ان ایگزیبیشن اس بار. ٹھیک ہے. اور جتنا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں مانیٹری پیسوں کے حوالے سے, وہ بھی ہم آپ کو کرتے ہیں. یہ جنرل کو کیسے ہم اسیس کرتے ہیں, پہلے تو نہیں ہوتا تھا, یہ کوئی 1 سال ہوا ہے بنایا ہے HGRS کے نام سے. تو HEC کیا کرتا ہے, اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جو بھی کسی بھی جرنل میں آپ پبلش کرانا چاہتے ہو, میں آپ سب کو یہ کہوں گی پلیز ٹائپ دیٹ جرنل انٹو دس بلاک, اس پہ ڈالیے اور دیکھیے HEC سے کیا رینک کر رہا ہے. W میں ہے, X میں ہے, Y میں ہے. اگر Y میں ہے تو اسکوپس انڈیکس ہونا مسٹ ہے. ٹھیک ہے. دھیان سے اس کیٹیگری کے اندر, اس کے اندر جرنل آنا مسٹ ہے.
اگر وہ ویب سائٹ کہتی ہے دس جرنل از ناٹ ایگزسٹنگ پلیز ڈونٹ سینڈ یور پبلیکیشن ٹو دیٹ جرنل. ٹھیک ہے, ورنہ پھر بعد میں مسئلہ آئے گا آپ لوگوں کو, اپنے اس میں بھی کریئر میں بھی آئے گا, اور جو پبلیکیشن آن ریڈنگ کمپلین کرنا ہے اس میں بھی آئے گا. جے پی آئی کا نام ہے جی, پیچھے اگر پالیسی کو آپ دیکھیں, ابھی میں نے پالیسی دکھاتی ہوں, جے پی آئی کا ورڈ آئے گا کیونکہ جے پی آئی 76, جے پی آئی 80, جے پی آئی 90, جے پی آئی, واٹ از جے پی آئی؟ اٹس اے جرنل prestige index ہوتا ہے. It is calculated as a function of a journal internationally benchmark and recognized practice parameters. تو جے پی آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایچ ای سی نے اس کو جرنلس کو WXY کیٹیگریز میں ڈالا ہوا ہے جرنلس کو. ٹھیک ہے, اب پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے نا ایچ ای سی نے نا لسٹ لگائی ہوئی تھی, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے تھے اور لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے. یہ سوشل سائنس کے جرنل ہے, W کے ہیں, یہ ایکس کے ہیں, یہ وائی کے, یہ انجینئرنگ کے ہیں, W کے, ایکس کے, وائی کے, زیڈ کے, زیڈ بھی ہوتی تھی آپ کو بات. اب ایسا نہیں, آپ جرنل جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالتے ہیں HGRS پہ, اینڈ یو چیک اٹ آؤٹ کہ کس کیٹیگری میں فال. W میں پبلش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ ٹرائی ضرور کریں ایٹ لیسٹ. یہ دیکھیے, یہ ریئر کی بریف پالیسی میں نے ڈالی ہے, کس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو پبلیکیشن ایوارڈس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فارمولا بنایا ہوا ہے, یہ بھی کمیٹی ہے آپ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ڈینس نے بیٹھ کے اس پالیسی کو بنایا ہے مشورے کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ. آپ لوگوں کی جتنی فیکلٹیز ہیں نا ہمارے پاس رفا میں, انجینئرنگ ہو گئی, سوشل سائنس ہو گیا, میڈیا سائنس والے ہیں, ہیلتھ سائنس والے ہیں, سب کے اسسٹنٹ ڈینز ہیں who are the representative of the ORIC and RARE. تو وہ آپ لوگوں سے جو پبلیکیشن ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم تک تمام جسے کہتے ہیں نا مراسلات اور مراسلے ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں. وہ کنوینر ہیں, سو یو کین ٹیک ہیلپ فرام دیم ایز ویل کہ بھی وہ پالیسی ہم سے شیئر کیجیے گا. سر آپ اسسٹنٹ ڈین ہیں, آپ کو پتا ہوگا میرا جرنل ہے, وہاں جانا ہے, میں نے پبلیکیشن ایوارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ایک سے پیسے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے سمری ڈالی ہوئی, اس کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی, آپ اگر مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. اور اس میں لکھا ہوا ہے جی پلیٹینم اور گولڈ کو کتنے پیسے ملیں گے, 6000 پلس بھی فارمولا لگا ہوا بنایا ہوا ہے, اور 12 مہینے کے آپ کو اکٹھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر ایچ ای سی کے جو آپ کے ایکس کیٹیگری کے جرنل ہیں ان کے مل جائیں گے. پھر آپ کو وائی میں اسکوپس انڈیکس ہونا چاہیے, وائی کو بھی دیتے ہیں لیکن وہ اسکوپس انڈیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کم از کم اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ چاہیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں. میں نے پہلے اور ایک کی انٹرنل گرانٹ کی بات کی تھی جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں, فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے گرانٹس آتے ہیں. اس گرانٹ کے بڑے نمبر ہوتے ہیں جب یونیورسٹی رینکنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آرک کے لیے اپلائی کرتے ہیں. وہ گرانٹس کیا ہیں جی؟ سب سے بڑی گرانٹ ہے جی NRP. یہ ایچ ای سی کے نا اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہے سال کی 6 مہینے کی. ہمارا کیلنڈر ابھی بھی آل IMCT کو گیا تھا, میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ابھی سب فیکلٹی کو بھجوائیے. NRP کب کھلے گی, TDF والی کب کھلے گی, TTSF والی کب کھلے گی, LCF کب کھلے گی. تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے, جو میرا اب تک اس میں انالیسس رہا ہے نا, جو میں نے جن لوگوں نے ون کیے ہیں, میں نے ان کے پروجیکٹس دیکھے ہیں, تو ایچ ای سی نے جن کو گرانٹس دیے ہیں, یہ کافی ملینس میں ملتی ہے, 20 ملین 30 ملین. وہ جو آپ کی میلینیم ڈیولپمنٹ گول کی بات کر رہے تھے نا سر ابھی راشد آفتاب صاحب, جو گرانٹس الائن ہوتی ہیں نا سر اس کے ساتھ, ان کو وہ لوگ پیسے دیتے ہیں. تو پلیز MGDs کو دیکھیے گا UN کی ویب سائٹ پہ جا کے, بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے, ہم سب کے لیے ہے. ہیلتھ فار آل, ایجوکیشن فار آل جیسے بات کر رہے تھے سر. تو یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں. واٹ ایور یو کین ڈو ایٹ یور لیول, پلیز اس کو ضرور آپ فائل کیجیے. اور اس کے اوپر بھی ہم سیمینارز کراتے رہتے ہیں, کیسے فائل کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے, ون کرنے کی کیا ٹپس ہیں, لکھتے کیسے گرانٹ. اگر آپ لوگ کی طرف سے نیڈ آئے گی ڈاکٹر اگر ریپیٹ کروا دیجیے, میں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں. نیسکام والے بھی دیتے ہیں, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن والے بھی آپ کو گرانٹس دیتی ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ریسرچ پروگرام بھی گرانٹ دیتی ہے, گرانٹس ملتی ہیں ریسرچ کے لیے. جی فیسیلیٹیشن ہم پبلیکیشن, اچھا جی HR سے بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی پروموشن ہے کسی بھی فیکلٹی کی, تو HR ہمیں کیا کرتا ہے, آپ نے جو اپنی پبلیکیشنز ان کو دی ہوتی ہیں نا ایز اے فیکلٹی, وہ ہمیں فارورڈ کرتا ہے کہ پلیز آپ اسے ویریفائی کریں کہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے جرنل ٹھیک ہے, یہ سینس ہے, ساری چیزیں. تو ہم لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشن کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائملی ڈسیمینیشن آف انفارمیشن امنگ فیکلٹی ممبر ریگارڈنگ دی ریسرچ گرانٹ, یہ بھی کالز ہم آپ کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو ڈونر ایجنسی سے آئی ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے ایک نیا انوویشن جسے کہتے ہیں لے کے آئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے, کچھ لوگوں نے پبلیکیشن کے لیے اپلائی کیا ہو تو دیکھا ہو کتنا ٹیڈیس لگتا ہے. پہلے آپ لوگ جناب پرنٹ آؤٹ نکالیے ہارڈ کاپیاں, ٹھیک ہے, پھر اس کو بیٹھ کے بھریے, پھر اسسٹنٹ ڈین کے پیچھے بھاگیے, پھر عورت کے پیچھے بھاگیے. عرفان چھٹی پہ تھے, میڈم نہیں آئی, چلی گئی کانفرنس میں باہر, راہیلہ صاحبہ, تو وہ مسئلے پڑتے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا بیٹا,
ये कुछ साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, मैं इसको ये तकरीबन खत्म हो, अभी हमने बना दिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर ऑडिट, CIP के नाम से, ठीक है। सब चीजें इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक होगी। यू कैन फिल द एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक, यू विल गेट साइन ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक, साइन ऑफ डीन वेड इलेक्ट्रॉनिक, इसकी वैल्यूएशन, इसका एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक होगा, फीडबैक आएगा आपको, आपकी कोई क्वेरी है, कोई मसला, यू कैन पुट योर कमेंट्स ओवर देयर, सारे फॉर्म्स पड़े होंगे ऑनलाइन। तो ये इंशाल्लाह ये एंड ऑफ मार्च और पहला हफ्ता अप्रैल का हम आपके लिए खोल देंगे। आप इसे टेस्ट कीजिए, इसे यूज़ कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। चीज़ें आसान, जैसे आपका HRPMS है ना, HR का, बिल्कुल वैसे ही मैंने बहुत इसके लिए मेहनत की। IT वालों ने, सरफराज हारून साहब का और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन लोगों ने और मेरे बच्चों ने सबने मिलकर लतीफ़ सिद्दीकी हैं, उन्होंने इसको जिसे कहते हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा पोर्टल जब आप इसे यूज़ करेंगे ना। रिसर्च ग्रांट का पूरा देखिए, सब चीज़ें इसमें मौजूद है, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, FAQs, कॉन्टैक्ट अस, इंफॉर्मेशन, पॉलिसी सब लगी होगी। तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप जिधर बैठे हैं, घर में बैठे, जरूरी नहीं है साथ प्रिंटर लगाओ, ऑफिस का माहौल हो, आप अपने घर में बैठ के भी इसको फिल करके अपलोड अपनी ग्रांट के लिए, पब्लिकेशंस की, वॉट एवर यू वांट फ्रॉम ऑडिट यू कैन डू दैट, ठीक है। रिपोर्ट, रिसर्च ग्रांट हो गई, रिसर्च पब्लिकेशन है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेटेंट फाइल करनी है, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन के लिए ग्रांट चाहिए, यू कैन अप्लाई फ्रॉम द होम वेयरएवर यू आर सिटिंग, यू कैन डू दैट बाय यूजिंग दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये उसकी वेबसाइट है, आप लोग पिक्चर ले लें या मेरी पावर पॉइंट आपके पास है, सर हमारे अतीक और काशिफ साहब से ये आपसे शेयर कर लें, और जैसे ऑन एयर आएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी सबको, प्लीज़ इसे स्टार्ट यूज़ करें, स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा एक और ऑफिस है टिस्क के नाम से। HEC जो है ना, अभी खुद अगर आप मुझसे पूछे ना तो अभी लोवेस्ट स्टेज में है, खुद भी अभी चीज़ों को समझ रहा है। HEC HGRS बनाया है, इतने सारे इम्पैक्ट फैक्टर जनरल है जो HGRS में है ही। मैं बैठी इसको एनालिसिस हर वक्त करती रहती हूँ और तड़प जाता है इंसान, यार ये क्या होगा। तो वो भी लगे हुए हैं, अभी वो हर 2 दिन के बाद वो जनरल नहीं होता, फिर नजर आ रहा था, मैंने कहा अक्ल आ गई तो यार डाल दिया लोगों ने। तो वहाँ भी अभी काम चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े आला काम कर रहे हैं। टेस्ट, ये साल पहले टेस्ट भी हमारे ऊपर आया, चलो जी टेस्ट का बंदा रखो, मैनेजर बनाओ, ये करो वो करो, हमने सब कुछ किया, लेकिन ये इतने आसान काम नहीं है। टेस्ट का जो है ऑफिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कराया था, वही ऑडिट के अंदर है। और हमने क्या किया जी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले जो हैं, प्लस हायर एजुकेशन कमीशन वाले और IPO पाकिस्तान वाले, उनके साथ मिलकर जो है ये बनाया गया। और सर्विसेज क्या देते हैं, एक्सेस टू द ऑनलाइन पेटेंट डेटाबेसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, एक्सेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड पब्लिकेशंस, असिस्टेंट इन रिसर्चिंग एंड रिट्रीविंग द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। और एक मैडम भी खिताब कर चुकी हैं और सवाल जवाब भी हो रहे हैं इनसे। ये और एक है और एक का काम इस तरह से चलता है, अभी आपने जाना।